بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جی محترم دوستو بزرگوں، انشاءاللہ یہ 10 دن کے اندر مجلس ہوگی جس میں ازدواجی زندگی کے بارے میں ہوگی، میاں بیوی کے متعلق، کیونکہ اس وقت میں ان دونوں کے اندر بہت ہی لڑائیاں چل رہی ہے، دل ٹوٹے ہوئے ہے. تو یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی جانتے ہی نہیں ایک دوسرے کو کہ ان کے کیا حقوق ہے اور کیسے آپس میں رہنا چاہیے. ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے. ڈگریاں تو حاصل کر لیا، اسکول کالج یونیورسٹی کا تو علم حاصل کر لیا یا مدرسے کا علم حاصل کر لیا، لیکن آپس میں رہنا نہیں آتا. تو انشاءاللہ اس کے متعلق ساری مجلسیں ہوگی، بہت دھیان سے سنیں گے تو ہمارا گھر جنت بنے گا. جب کوئی عورت اور مرد شرعی گواہوں کے روبرو ایجاب و قبول کر لیتے ہیں تو دینی نقطۂ نظر سے وہ میاں اور بیوی بن جاتے ہیں. سمجھے نا؟ جب کوئی عورت اور مرد شرعی گواہوں کے سامنے ایجاب اور قبول کر لیتے ہیں تو گویا میاں بیوی بن جاتے ہیں، گویا ایک فیملی یونٹ تشکیل بن جاتا ہے، پا جاتا ہے. اب دیکھنے میں تو یہ فقط 2 بندوں کا ملاپ ہے، معمول کی کاروائی ہے، لیکن ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو 2 بندوں کا یہ ساتھ ایک عہد، ایک زمانے کی بنیاد ہوتا ہے. اگر تو دونوں میاں بیوی شریعت اور سنت کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، تو محبت کی ایک ایسی فضا پیدا ہوتی ہے کہ نہ صرف ان کی زندگی مسرت اور شادمانی سے بھرپور ہوتی ہے بلکہ ان کی اولاد پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور ان سے ایسی نسلیں پیدا ہوتی ہے جو زمانے کی قیادت یعنی زمانے کو سنبھالتی ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، انہیں متقیوں کا امام بنا. یہ دعا بھی بتائیے اللہ کے رسول نے. اور اگر خدا نہ خواستہ دونوں میاں بیوی سوچ سمجھ سے عاری ہو، خالی ہو، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کر رہے ہو تو پھر شیطان کو وار کرنے کا موقع ملتا ہے، حملہ کرنے کا.
وہ ان کی زندگی میں ایسی تلخیاں، یعنی ایسی کڑواہٹ اور ایسی پریشانیاں رکھ دیتا ہے کہ نہ صرف ان کی زندگی، ان کی اپنی زندگی جہنم بنی رہتی ہے، بلکہ اس کی نحوست ان کی اولاد پر بھی پڑتی ہے۔ اور وہ منفی خیالات، یعنی منفی خیالات اور رجحانات کے حامل بن جاتی ہے، یعنی نیگیٹو سوچنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف والدین کی ناک میں دم کرتی ہے، بلکہ معاشرے میں برائی کی علامت بن جاتی ہے۔ تو میاں بیوی کا یہ ملنا صرف دو انسانوں کا ملنا نہیں ہوتا، بلکہ دو خاندانوں کا ملنا ہوتا ہے۔ دراصل میاں اور بیوی ایک گاڑی کے دو پہیوں کے مانند ہوتے ہیں۔ دراصل میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیوں کے مانند ہوتے ہیں، ویل، یہ دو ویل ہے ایک گاڑی کے۔ اگر یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک اور بیلنس میں چلتے رہے تو زندگی کا سفر پرسکون اور خوشگوار گزرتا ہے۔ اور اگر یہ ٹیڑے ہو جائے، ان کا بیلنس خراب ہو جائے، ویل بیلنسنگ کراتے ہیں نا، کبھی اپنا ویل بیلنسنگ کرایا؟ میاں بیوی نے اپنا ویل بیلنسنگ نہیں کرایا، حالانکہ یہ بھی تو ویل ہے لیکن گاڑی کا تو فوراً جاتے ہیں بھائی اس کا ویل بیلنسنگ کر لو، کیوں کہ بھائی گاڑی یوں ہل رہی ہے اور زندگی کی گاڑی ہل رہی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ تو فرمایا اگر ٹیڑے ہو جائے بیلنسنگ گاڑی کا یا اپنی جگہ چھوڑ دے تو ایکسیڈنٹ سے گھر کی گاڑی تباہ ہو جایا کرتی ہے۔ اور اگر پہیے چلتے تو رہے لیکن ایسے بے ڈھپ ہو کہ ساری زندگی چوں چوں کا شور کرتے رہے تو گاڑی مسلسل ہچکو لے اور دھکے کھاتی رہتی ہے، اور زندگی کا سفر انتہائی تلخ، کڑوا اور بے مزہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو جیسے گاڑی کے اندر، ٹائر کے اندر بیلنس، ویل کا بیلنس ختم ہو جائے تو سفر مزہ نہیں آتا، کیونکہ لمبا سفر میں تو بالکل مزہ نہیں آتا۔ تو اسی طریقے سے میاں بیوی کا جو سفر ہے بہت لمبا ہے۔ نیروبی سے ممباسا کا سفر تو شارٹ ہے، اور اگر کینیا سے انڈیا کا سفر یہ بھی شارٹ ہے، لیکن میاں بیوی کا سفر تو بہت لمبا ہے۔ اب ان کے اگر یہ دو پہیوں کا بیلنس ختم ہو جائے تو پھر وہ کڑوی زندگی گزرے گی، مزہ ہی نہیں آئے گا۔ تو جی، آج معاشرے میں اکثر گھروں میں کہیں کلی طور پر پورا کا پورا اور کہیں تھوڑا تھوڑا یہی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔ کہیں تو ٹائر ہی نکل گیا اور کہیں تو بیلنس ختم ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہے عجیب بات کہ ہم میاں بیوی، باہم میاں بیوی ہوتے ہیں، لیکن اعتماد التفات کا نام نہیں ہوتا۔ آپس میں ہے تو میاں بیوی، لیکن ایک دوسرے پر کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن ایک کا منہ مشرق کی طرف اور دوسرے کا منہ مغرب کی طرف۔ اب ایک ہی گھر میں اور دونوں کا منہ الگ الگ۔ بعض گھروں میں تو آئے دن کی لڑائی جھگڑے، مار پیٹ تک کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ فقیر نے بہت سے دیندار گھرانوں میں بھی انہی محرومیوں کا مشاہدہ کیا۔ تو دیکھو آج کل سب کے گھروں کے اندر یہ چیز چل رہی ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے جو دو ویل ہے، پہیے ہے، ان کا بیلنسنگ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، پھر خراب ہو جائے پھر ٹھیک کرو۔ تو فقیر نے تو انشاءاللہ اس مجلس کے اندر، یہ رمضان کے اندر، انشاءاللہ جن میاں بیوی کے اندر بیلنسنگ خراب ہو گیا ہے، تو اگر وہ سمجھ کر بات کو سنیں گے دھیان سے تو انشاءاللہ وہ بیلنس صحیح ہو جائے گا اور زندگی کی گاڑی بہت اچھی طریقے سے چلے گی۔ تو بہت سے دیندار گھرانوں کے اندر بھی ان چیزوں سے محرومی دیکھی ہے کہ آج کے میاں بیوی کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنے ہی بوئے ہوئے کانٹوں میں الجھنے اور اپنے ہی لگائی ہوئی آگ میں جلنے کے بجائے شریعت اور سنت کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائے، شریعت اور سنت کی
تعلیمات سے فائدہ اٹھائے اور اپنے گھروں میں پیار کے دیا جلائے، کینڈل جلائے پیار کے، شیطان کے جی کو جلائے اور امن و چین کی بانسری بجائے۔ اس زمانے میں اسی کے ماتحت میں یہ جو بیانات ہوئے ہیں زامبیا میں، افریقہ کے ایک ملک ہے، کہ ایک کمیونٹی میں میاں بیوی کے لیے اصلاحی بیانات کا ایک سلسلہ چلا اور ازدواجی زندگی کے معاملات پر بات کا موقع ملا تو اس کے نتائج یعنی امید سے بھی زیادہ شاندار نظر آئے۔ جب اس پر بات ہوئی تو لوگوں نے آ کر خبر دی کہ ہماری بیلنسنگ صحیح ہوگی۔ بہت سے نوجوان جوڑوں کے گھروں سے خوشگوار انقلاب کی حوصلہ افزائی کی خبریں سننے کو ملی۔ اس سے فقیر کو ان باتوں کی افادیت کا اندازہ ہوا، لہذا فقیر کے دل میں خواہش تو تھی کہ محبت کے اس پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ یہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، تاہم تو اس کو حضرت کے جو بیانات ہوئے تھے زامبیا کے اعتکاف کے اندر میاں بیوی کے تعلقات کو صحیح کرنے کے، اسی کو کتابی شکل بنا دی ہے، اور انشاءاللہ آج وہی باتیں آپ کے سامنے ہوں گی یہ 10 دن کے اندر، اس سے بہت کچھ فائدہ ہوگا۔ اور اگر وقت ملے تو جو سننے والے ہیں وہ اپنے دوسرے رشتہ داروں کو اور دوسری ماں بہنوں کو بھی یہ لنک دے، اور وہ بھی اگر اس وقت میں سنے تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو میاں بیوی بھی اپنے طرز زندگی کو کتاب میں دی گئی ہدایت کے مطابق ڈھالنے کی بنانے کی کوشش کریں گے تو ان کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے گا، کہ اپنے آپ کو تو خوشیاں ملے گی ہی، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی تو مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ تو تاکہ اس بات کی اہمیت سامنے آ جائے اس لیے تھوڑی باتیں اس پر بتائی گئی ہے۔ اب دیکھو آیت پڑھی گئی قرآن کی، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا۔ شریعت کے مطابق میاں بیوی کا اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے ملنا اللہ کے یہاں عبادت کہلاتا ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، میاں بیوی کا ایک ساتھ محبتوں سے ملنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ دین اسلام کا حسن دیکھیے کہ انسان اپنی ہی خواہش پوری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ازدواجی زندگی، اس لیے ہمیشہ ازدواجی زندگی کا لفظ آئے گا تو سمجھ جانا میاں بیوی کی زندگی۔ دین اسلام دین فطرت ہے، دین اسلام یہ نیچرل ہے، یعنی جو انسان قبول کر سکتا ہے، دین فطرت ہے۔ اس نے انسانوں کو مجرد یعنی اکیلے زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اس نے یہ تعلیمات نہیں دی کہ تم جنگلوں اور غاروں میں جا کر رہنا شروع کر دو، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا، بس تم نکاح کرو ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدہ، بس تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں پسند ہو، 2، 3 یا 4، بس اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے، انصاف، تو پھر تم صرف ایک سے نکاح کرو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ پھر فرمایا فمن رغب عن سنتی
فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میری امت میں سے نہیں۔ بھلا نکاح کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا زور دیا جا سکتا ہے؟ جی، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ چار چیزیں سنن المرسلین یعنی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ چار چیزیں، ایک الحیا، حیا داری، یعنی تمام انبیاء با حیا ہوا کرتے تھے، جس کو ہم شرم کہتے ہیں، حیا۔ وہ تعطر، یعنی تمام انبیاء خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ سواک، یعنی تمام انبیاء مسواک کیا کرتے تھے۔ وہ نکاح، یعنی تمام انبیاء ازدواجی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے ہی انبیاء کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولادیں بنائی، نکاح کیا۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے، یعنی جس طریقے سے سورج نکلا ہے، دین ہے، اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے ہی یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ سب انبیاء دین کی دعوت کا مقدس فریضہ ادا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے۔ دین کی دعوت، وہ مخلوق کو اللہ سے ملایا کرتے۔ دعوت کیا ہے؟ مخلوق کو کس سے ملانا؟ اللہ سے۔ جو اللہ سے کٹ چکے ہیں ان کو واپس اللہ پر جوڑنا، اس کا نام ہے دعوت۔ مگر اولاد بیوی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا کرتی تھی۔ اولاد اور بیویاں ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا کرتی تھی۔ گویا اس بات کو پختہ کر دیا گیا کہ ازدواجی زندگی سے فرار تو در حقیقت معاشرتی حقوق کی ادائیگی سے فرار ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان نکاح ہی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرت، جو شریعت نے بتایا ہے نا، معاشرت والی زندگی سے بھاگ رہا ہے۔ معاشرت والی زندگی تمام انبیاء نے اختیار کی ہے تو ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ دیکھو، نکاح آدھا ایمان ہے، نکاح آدھا ایمان۔ انسان کی زندگی میں نکاح کی اتنی اہمیت ہے، انسان کی زندگی میں نکاح کی اتنی اہمیت ہے کہ حدیث پاک میں نکاح کو آدھا ایمان کہا گیا۔ اللہ، آدھا ایمان فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ تو اب دیکھیے، ایک کنوارا آدمی خواہ کتنے ہی نیک عمل کرے اور کتنی ہی عبادت کرے، اس کا ایمان آدھا ہے۔ نکاح کرے گا تو پھر آدھا ہوگا، تو اب ایمان مکمل ہوگا۔ تو وہ آدھا ایمان ہے جب تک وہ ازدواجی زندگی میں داخل ہو کر حقوق اور فرائض کو ادا نہ کرے، حقوق اور فرائض کو ادا نہ کرے، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے جس لڑکے کی شادی نہ ہو اور وہ جوان العمر ہو، حدیث میں اس کو مسکین کہا گیا، حدیث میں اس کو مسکین کہا گیا۔ جس لڑکی کی شادی نہ ہو اور وہ جوان العمر ہو، حدیث میں اس کو مسکینہ کہا گیا ہے۔ گویا یہ لوگ قابل رحم ہیں کہ عمر کے اس حصے میں یہ ازدواجی زندگی گزارنے سے محروم ہے، اس حصے میں مسکین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کاموں میں جلدی کرنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت علی فرماتے مجھے میرے محبوب صلی اللہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کاموں میں جلدی کرنے کی وصیت فرمائی۔ عجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، تم نماز کے فوت ہونے سے پہلے اسے ادا کر لو، نماز میں جلدی کرو جب اس کا وقت ہو جائے۔ عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، یعنی موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو، یعنی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، آج نہیں کل کروں گا، کل نہیں پرسوں نہیں، لیٹ مت کرو۔ گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کرو، توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ نماز کا وقت ہو گیا، فوراً پڑھنے کی کوشش کرو۔ ہاں، اس کو کہا کہ نہیں ابھی تھوڑی دیر بعد یہ کام کر کے لیٹ مت کرو، عجلوا۔ اور جب کوئی آدمی مر جائے، تیسری چیز، جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کرو۔ اور چوتھا، تمہارے سر پر قرض ہو تو اس کے ادا کرنے میں جلدی کرو، قرض کو زیادہ دماغ پر مت رکھو،
اس کے ادا کرنے میں جلدی کرو. اور پانچویں چیز، جب بیٹی یا بیٹے کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو. نکاح کرنے میں لیٹ نہیں کرو. رشتہ مل جائے تو کر لے اور رشتہ کو ڈھونڈنا شروع کر دے. آج دین سے دوری کا یہ حال ہے کہ کئی گھروں میں بچیاں 10 15 سال سے جوان ہو چکی ہے، لیکن ان کے والدین کہتے ہیں کہ ان کا رشتہ باہر نہیں کرنا، ان کا رشتہ باہر نہیں کرنا. یقین جانیے کہ وہ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہوتے ہیں. میں کمیونٹی میں نہیں ملتا تو کمیونٹی کے باہر بھی تو مل جاتا ہے کبھی کبھی، تو وہاں سے لے لو، رشتہ مناسب ڈھونڈ لو. لیکن کہتے کیا ابھی تو پڑھ رہی ہے، یا لڑکا کہتے ابھی تو ڈگری نہیں ملی ہے، ابھی 30 35 سال ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کو بھی پڑھی نہیں ہوتی کہ ان کا نکاح کرا، اور جان بوجھ کر لیٹ کرتے ہیں. تو یاد رکھو وہ جہنم خرید رہے ہوتے. جی، ہمارے حضرات ان معاملات میں بڑی احتیاط ہوتے تھے. ہم نے اپنے بزرگوں کے حالات زندگی میں پڑھا ہے کہ اگر کسی کے ہاں جوان العمر بیٹی ہوتی، اسے جوان ہوئے چند سال ہو چکے ہوتے، اس کا والد اس کا نکاح نہ کر رہا ہوتا تو اس کے کنویں سے پانی بھی نہیں پیا کرتے تھے. اگر کسی کے ہاں بیٹی یا بیٹا جوان ہے اور وہ شادی نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ بزرگ حضرات اس کے کنویں سے پانی بھی نہیں پیتے تھے. کہ اس نے جوان بیٹی کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے، اور جس بندے نے قرض لیا ہوتا ہے اور وہ ارادتاً قرض نہیں لوٹا رہا، یعنی جان بوجھ کے نہیں لوٹاتا، تو ہمارے بزرگ اس کی دعوت قبول نہیں کیا کرتے تھے. ہاں؟ مکسر پر بھی آواز دیکھ لینا برابر ہے کہ نہیں، خبر دینا. جی، تو اس کے گھر کا کھانا کھاتے نہیں، دعوت قبول، اور کہتے تھے کہ اس کے گھر کا کھانا کھانا حلال نہیں ہے. کیوں؟ کہ اگر اس کے پاس پیسے اتنے فالتو ہے کہ وہ دعوت کر رہا ہے تو وہ قرض ادا کیوں نہیں کر رہا ہے. اور آگے سنو، آج ہم نے نکاح کو مہنگا کر لیا، اس لیے کہتے ذرا پیسہ آ جائے تو کریں گے. جہاں نکاح سستا ہوگا وہاں زینا مہنگا ہوگا، اور جہاں نکاح مہنگا ہوگا وہاں زینا سستا ہوگا. جی، ایک نیکی آئے گی تو گناہ بند ہوگا، اور نیکی مٹے گی تو گناہ آسان ہو جائے گا. یہ دین اسلام کا حسن ہے. یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ اس نے انسانی ضروریات کو جائز طریقے سے پوری کرنے کے لیے خود ترغیب دی کہ تم اس معاملے میں جلدی کرو. شریعت نے ہمیں یہ کہا کہ تم نکاح کو عام اور سستا کرو تاکہ لوگ آسانی سے نکاح کر سکے. صحابہ کرام کے دور میں تو نکاح کا یہ حال تھا. ایک صحابی کسی گھر میں نکاح کرنا چاہتے تھے. صحابہ کے زمانے میں کیا حال تھا؟ نکاح کتنا سستا اور آسان تھا، سمپل تھا. ایک صحابی کسی کے گھر میں نکاح کرنا چاہتے تھے. انہوں نے اپنے ایک دوست سے کہا، اس گھر والے آپ کے واقف ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، لہذا آپ میرا پیغام پہنچا دیں. آپ میرا دوست کو کہا بھیجا میرا پیغام پہنچا دو. انہوں نے کہا بہت اچھا. انہوں نے جب ان کے گھر میں جا کر ان کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے بات سن کر کہا کہ ان سے نکاح کرنے کو تو ہمارا دل نہیں چاہتا، البتہ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے تو آپ سے کر دیتے. پیغام لے کے جا رہا ہے کسی اور کا، اور وہ گھر والے کہتے ہیں ہم اس سے تو نہیں چاہتے، آپ سے چاہتے، آپ تیار ہو؟ تو وہ کہنے لگے اچھا پھر مجھے ہی سے کر دو. ہو گیا کام. اب بتاؤ یہاں کتنا سمپل نکاح ہے. آج تو خالی پیغام بھیجنے کے لیے پتہ نہیں کتنا خرچ ہوتا ہے. یہ سارا اسلام نہیں ہے، یہ اسلام میں گھسا دیا گیا. ہاں، جی. اور اگر آج اگر کوئی ایسا کرے گا تو تو کہیں گے تو نے تو اتنا بڑا گناہ کر لیا. آج اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو کیا، کیوں کہ ماحول میں یہ نیکی سمجھی نہیں جاتی، گناہ سمجھا جاتا ہے. تو آج ہم لوگ بتاؤ دین سے کتنے دور ہو گئے.
تو فرمایا ہم مجھے سے کر دو. تو گھر کے مرد وہیں موجود تھے، چنانچہ ان میں سے کچھ گواہ بن گئے اور وہیں ان کا نکاح کر دیا گیا. اب جب وہ باہر نکلے تو اپنے دوست سے معذرت کرنے لگے، کیونکہ وہ تو بےچارا باہر ابھی کھڑا ہے. اس سے معذرت کرنے لگے کہ معاف کرنا بھائی، کیا ہوا؟ میں تو آپ کے نکاح کا پیغام لے کر گیا تھا، وہ انہوں نے قبول نہ کیا اور مجھے کہا کہ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے نکاح کر دیتے ہیں. چنانچہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نکاح کر لیتا ہوں. آپ اس سوچ میں تھے، آپ تو اس سوچ میں تھے جو مجھے بھیجا تھا، مگر میرا نکاح ہو گیا، لہذا میں معذرت خواہوں، مجھے معاف کر دیں. اب وہ دوست آج اگر ایسا کوئی کر دے تو کتنی بڑی لڑائی ہو جائے. تو اب وہ دوست بھی دیکھو کیا جواب دیتا ہے. تو وہ جواب میں ان سے معذرت کرنے لگا کہ بھائی نہیں، تم مجھے معاف کر دینا. وہ دوست کہہ رہا ہے کہ تم مجھے معاف کر دینا. کیوں کہ مجھے معاف کر دینا؟ اس لیے کہ اس نے آپ کی بیوی، یعنی یہ اللہ نے تو آپ کے حصے میں لکھا تھا اور میں نے اس پر بھیجا تھا. یعنی اس نے تو آپ کی بیوی بننا تھا اور میں اپنے لیے کوشش کرتا رہا، تو گویا آپ کا حق میں مار رہا تھا. اب مجھے معاف کر دیں. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں بہت دل صاف. اللہ، اتنے دل صاف تھے. کہا سبحان اللہ، دوستی بھی قائم رہی اور نکاح بھی ہو گیا. اس وقت میں نکاح اس قدر سستا کیوں تھا؟ اس لیے کہ زنا بالکل ختم تھا، سوچ ہی نہیں سکتا. اور آج تو پتہ نہیں کیا کیا سب چیزیں بنا رکھی ہے اور پھر کہتے ہیں یہ دین ہے. وہ بالکل دین نہیں. دین تو یہ ہے جو سن رہے، ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے. ہم جب بھی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، یاد رکھو، ہم جب بھی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو گناہوں سے بچیں گے. جب بھی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو خود بخود شریعت کو دیکھ کر زندگی گزاری تو گناہ خود بخود چھوٹ جائے گا. تو گناہوں سے بچیں گے. اور جب شریعت کو نظر انداز کریں گے، یا تو جہالت ہوں گی، جانتے ہی نہیں ہے، یا ہمیں شریعت کو ایک طرف کر دیا تو گناہوں میں پھنسیں گے. تو یا گناہ یا شریعت. اگر شریعت پر عمل کروں گے تو گناہ خود بخود کٹ جائے گا، اور اگر شریعت کٹ جائے گی تو گناہ میں خود بخود چلا بھی گیا. آج حالت یہ ہوتی ہے کہ ابھی بڑی بیٹی کے نکاح کا فیصلہ نہیں کیا ہوتا ہے. آج کی حالت کیا ہے کہ ابھی بڑی بیٹی کے نکاح کا فیصلہ نہیں کیا ہوتا ہے اور نیچے کی 4 بیٹیاں جوان ہو چکی ہوتی ہیں. ہاں؟ بعض اوقات تو لوگ بڑی بیٹی کی منگنی کر کے سوچتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے بعد نکاح کر دیں گے اور پھر اگلے سال رخصتی کریں گے. نکاح کر لیں گے پھر 1 سال کے بعد رخصتی. ابھی بڑی بیٹی جوان دوسری ہو چکی ہے، تو 4 5 بیٹیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہوئی ہے اور نکاح کی کچھ پڑی نہیں. یہ سوچ انتہائی غلط سوچ ہے. شریعت نے جہیز وغیرہ کی کوئی پابندی نہیں لگائی. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، بھائی جوان بیٹیاں ہو گئی، بڑی کا رشتہ نہیں ہے، چھوٹی کا گیا تو بسم اللہ کرو. ارے کہتے نہیں نہیں نہیں، یہ تو کیسے چھوٹی کا، پہلے بڑی کا کریں گے. یہ ہے نا ایک رواج بنا ہوا ہے. یہ بھی غلط رواج ہے کہ بھائی اگر رشتہ چھوٹی کا آیا ہے اور وہ جوان ہوتی تو اس کا کر لو. نہیں بولے بھی ہماری برادری کے اندر یہ عیب ہے، یہ نہیں ہے. تو وہ کہہ رہی یہ سوچ انتہائی غلط ہے. شریعت نے دوسری چیز کیا ہے، جہیز وغیرہ کی کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ اس نے تو موٹا سا اصول سمجھا دیا کہ جب مناسب رشتہ مل جائے تو تم اپنے سر سے فرض ادا کر دو. یاد رکھے کہ بچیاں جوان ہونے کے بعد، یاد رکھے کہ بچیاں جوان ہونے کے بعد جتنا عرصہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے اور وہاں رہنے کے دوران اگر سوچ میں کوئی گناہ کرے یا ویسے گناہ کرے تو اس گناہ کا وبال ان کے والدین یا سرپرست پر پڑے گا. ماں باپ کو اس کا گناہ ہوگا، یاد رکھنا، جنہوں نے ان کا فرض ادا کرنے میں کوتاہی کی. اس لیے آج کل ہر ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے، وہ خود نہیں سوچتے کہ ہم نیک بنے. کل ہی ہمارے ایک دوست مجھے ملا، میں نے کہا یاد رکھو اولاد کو نیک بنانا ہے تو پہلے ماں باپ کو نیک بننا پڑے. ماں باپ کو نیک بننا.
بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو عالم بناؤں، نیک بناؤں. ان کے سامنے نیک کیا ہے کہ عالم بنا دو، حافظ بنا دو. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تم نیک نہیں بنے تو اولاد عالم بننے کے بعد بھی تمہارے دین پر ہوگی، وہ جو پڑھا ہے اس دن پر نہیں ہوگی. بلکہ ماں باپ جس طریقے سے اگر بگڑے ہوئے ہیں تو اولاد بھی بگڑی ہوئی ہوگی، باوجود یہ کہ وہ علم سیکھ کر آئی. تو اصل ماں باپ کو ہی بننا ہے، ماں باپ کو فکر کرنی ہے. زنا اور نکاح میں فرق کہ زنا فقط جنسی تقاضے کو پورا کرنے کا نام ہے، یعنی انسان کی خواہش پورا کرنے کا نام زنا ہے. جبکہ نکاح میں اس عورت کی ذمہ داری لینی پڑتی ہے، پوری ذمہ داری آتی ہے، اس کو مہر ادا کرنا پڑتا ہے اور عورت اس کی وراثت میں شامل ہو جاتی ہے. یہ ہے نکاح. یاد رکھنا، جہاں بے اعتدالی کی زندگی ہوتی ہے وہاں لوگ نکاح سے گھبراتے ہیں. یعنی جہاں پر آپس میں میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے، رات دن جھگڑے ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں میں بھی نکاح کروں گا تو میں بھی پھنس جاؤں گا. تو پھر وہ لوگ نکاح سے گھبراتے ہیں. ہاں، یاد رکھنا، جہاں بے اعتدالی کی زندگی ہوتی ہے وہاں لوگ نکاح سے گھبراتے ہیں، کیونکہ وہ عورت کو ایک کھلونا سمجھ کر اس سے اپنی خواہش پوری کرتے. کھلونا سمجھ کر. فرانس میں ایک انجینئر تھا، میں اس کی بات سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اس کی بات کو سمجھانے کے لیے بتا، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ وہ بات نقل کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. وہ کسی جگہ ایک فیکٹری کے معائنے کے لیے آیا، دیکھنے کے لیے. وہاں کے انجینئر لوگ اس سے مذاق کرتے تھے کہ تو 1 مہینے کے لیے آیا ہے، جب تو واپس جائے گا تو معلوم نہیں کہ تیری بیوی تیرے پاس ہوگی یا نہیں. وہ آگے سے کہتا تھا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ عورتیں، تو وہ کیا کہہ رہا ہے، وومین آر لائک اے بسیس، اف یو مس ون ٹیک اندر ون. عورتیں بسوں کی مانند ہوتی ہے، اگر تم ایک سے رہ جاؤ تو پھر دوسری پر سوار ہو جاؤ. استغفر اللہ استغفر اللہ. جیسے معاشرے میں پڑھے لکھے حضرات کا یہ حال ہو، وہاں عورت کا کیا مقام ہوگا. یورپ کی عورتوں نے اپنا مقام خود گرایا ہے، عورتوں نے اپنا مقام خود گرایا ہے. ایک مرتبہ مجھے یو کے کا ایک لکھا پڑھا انجینئر ملا. اس نے مجھ سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے اسے بتا دیا. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو جواب میں کہنے لگا میں ابھی کنوارا ہوں، شادی نہیں کی. تو میں نے کہا آپ کی عمر تو زیادہ لگتی ہے. وہ کہنے لگا ہاں اس وقت میری عمر 52 سال کی ہے، 52 ایئرس. میں نے اسے کہا کہ تم انجینئر بھی ہو اور اتنی عمر بھی ہو چکی ہے تو تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے جواب دیا جب تمہیں بازار سے دودھ مل جاتا ہے تو پھر تمہیں گھر میں گائے پالنے کی ضرورت نہیں ہے. یا اللہ، اندازہ کرے کہ وہ کیسا بے شرمی اور بے حیائی کا معاشرہ ہوگا جہاں پڑھے لکھے لوگ ایسا ذہن رکھتے ہو. اسلام نے اس بے حیائی کی پرزور مخالفت کی. اس کے مقابلے میں شرم و حیا والی زندگی اپنانے کی تعلیم دی ہے. شرم و حیا والی زندگی اپنانے کی تعلیم دی ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی جو مجھے مدینے کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نظر نہیں آئی. شریعت نے کہا ہے کہ اگر تم زندگی کا ساتھی چاہتے ہو تو تمہارا لمبے عرصے کے لیے فیصلہ ہونا چاہیے. تھوڑی دیر کے ساتھی تو بڑے ملتے ہیں، لیکن زندگی کے ساتھی بہت کم ملتے ہیں. کیونکہ میاں بیوی کا ایسا ہے کہ ان کو لمبے عرصے تک لمبا سفر ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. یہ 100% پکی بات ہے کہ جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں زنا ہوگا. اس لیے شریعت نے نکاح کی اہمیت کو واضح کیا ہے. آج جس معاشرے میں نکاح سے فرار اختیار کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، یعنی نکاح کرنے سے ایوارڈ کرتے ہیں، آپ دیکھیے وہاں اپنی جنسی تسکین کے لیے، یعنی انسان کی اپنی خواہش کے لیے پھر وہ غلط کام کرتا ہے. شریعت نے اس بات کو ناپسند کیا
کہ انسان گناہوں بھری زندگی گزارے، اس لیے کہا گیا کہ تم نکاح کرو تاکہ تمہیں اپنے آپ کو پاک باز رکھنا آسان ہو جائے۔ اگر نکاح کا حکم نہ دیا جاتا تو مرد عورت کو فقط ایک کھلونا سمجھ لیتے، عورت اپنے لیے کوئی مقام نہ رکھتی اور اس کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ شریعت نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اکٹھے رہو تو تمہیں اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ جی، نکاح ایک ذمہ داریوں کا بوجھ ہے اور یہ عبادت ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم بوجھ اٹھاؤ گے تو کیا، ارے وہ عبادت، اس پر اجر مل رہا ہے، اس کے لیے جو تم کما رہے ہو، محنت کر رہے ہو، اس پر تمہیں مل رہا ہے۔ نکاح ایک معاہدہ ہے، نکاح ایک معاہدہ ہے جو میاں اور بیوی میں طے پاتا ہے۔ اس معاہدے میں اگر کوئی عورت اپنی طرف سے شرائط رکھنا چاہے، نکاح ایک وعدہ ہے نا، ایک معاہدہ، ایگریمنٹ ہے میاں اور بیوی کے درمیان میں۔ اگر کوئی عورت اپنی طرف سے شرائط رکھنا چاہے ایگریمنٹ میں کچھ بات، تو شریعت نے اس کو گنجائش دی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہے کہ مجھے اچھے مکان کی ضرورت ہے، مجھے مہینے کی اتنے خرچ کی ضرورت ہے، وہ کہے کہ میں نکاح تب کروں گی اگر طلاق کا حق مجھے دیا جائے۔ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ نکاح سے پہلے اپنے شرائط منوا سکتی ہے، لیکن جب نکاح ہو گیا اور طلاق کا حق مرد کے پاس ہے یا مرد اپنی مرضی سے خرچہ دیتا ہے تو اللہ کی بندی اب رونے کا کیا فائدہ؟ اب رونے کا کیا فائدہ ہے؟ پہلے سے ہی طے کر لو۔ شریعت نے نکاح کو ایک معاہدہ کہا، جبکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک ایگریمنٹ ہے۔ آج کل لڑکی والے اپنی سادگی میں مارے جاتے ہیں۔ حق کے مہر لکھنے کا وقت آیا تو کسی نے کہا 500 روپے، کسی نے کہا 50 روپے۔ او خدا کے بندو، 50 کافی نہیں، کیونکہ ایک بچی کی زندگی کا معاملہ ہے، اسے عیب نہ سمجھو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی بات نکاح سے پہلے طے کر لینا بہتر ہے تو شریعت نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے۔ لڑکے والوں کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ لڑکی والے حق کے مہر نہیں لکھوائے۔ لڑکے والوں تو کہتے ہیں مہر ہی نہ ہو تو اچھا ہے، تو بہتر ہے۔ کیوں؟ ذمہ داری جو ہوتی ہے، کیونکہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ حق کے مہر کے معاملے میں 3 سنتیں، مہر کے معاملے میں 3 سنتیں، آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق ان تینوں میں سے کسی ایک سنت پر عمل کر لینا چاہیے۔ ایک تو مہر فاطمی، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا حق کے مہر، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جو حق کے مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، اس کو باندھ لیا جائے تو یہ بھی سنت ہے۔ دوسرا مہر مثل، لڑکی کے قریبی رشتہ داروں میں عام طور پر لڑکیوں کا جو مہر رکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، اس کے برابر اس کا مہر باندھنا بھی سنت ہے۔ تیسرا، لڑکی کی دانش مندی، نیکی اور شرافت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے نکاح کا مہر باندھا جائے، یہ بھی سنت۔ شریعت نے 3 آپشن اختیارات دیے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لے، اسے سنت کا ثواب مل جائے گا، اسے سنت کا ثواب مل جائے گا۔ نکاح کے وقت حق کے مہر مقرر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مہر معجل ہوگا یا مؤجل ہوگا، یعنی ادھار ہوگا یا کیش ہوگا۔ اجلت کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، اجلت کا مطلب ہے جلدی، تو معجل کا مطلب ہے جلدی ادا کرنا۔ گویا میاں بیوی کے اکٹھے ہونے سے پہلے مہر معجل، پہلے مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ خاوند نہیں ادا کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ مہر کی دوسری قسم معجل، یعنی ادھار، بعد میں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عند طلب، یعنی جب بیوی اس کو طلب کرے وہ خاوند سے لے سکتی ہے۔ خاوند کو زیب نہیں دیتا، اچھا نہیں لگتا کہ حق کے مہر معاف کروانے کے لیے بیوی پر دباؤ ڈالے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ ہاں، اگر کوئی بیوی حق کے مہر کی رقم واپس لوٹا دے، لے تو لی، اب واپس لوٹا دے تو قرآن کے روز سے اس رقم میں برکت ہوتی ہے۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا،
حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسی رقم سے شہد خریدتے اور پانی میں ملا کر مریضوں کو پلاتے تھے حق کے مہر سے. اللہ. تو یہ مہر کے بارے میں بھی بات آ گئی، کیونکہ اس پر بھی بہت سارے لوگ بیچارے شکوک اور شبہات میں ہوتے ہیں کہ ان تینوں میں سے جو مہر ادا کروں گے وہ سنت ہی گنی جائے. لوگ سمجھتے ہیں بہت جگہ نہیں، فاطمہ مہر فاطمی وہی سنت ہے. بہت بڑا ایک دھوکہ کھل گیا کہ ان تینوں میں سے جو کروں گے وہ سنت ہی گنی جائے. دوسرا، کب ادا کرنا. اب حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے، حدیث میں آیا ہے افش النکاح بینکم، نکاح کی ایک دوسرے کے درمیان تشہیر کرو. نکاح میں عام کرنا ضروری، لوگوں کو خبر دینا ضروری، مشہور کرنا. اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ نکاح خفیہ طور پر نہیں ہونا، چھپ چھپ کے نہیں ہوتا. جیسے کچھ لوگوں کے ہاں متا ہوتا ہے، متا شیعوں کے ہاں ہوتا ہے متا. انہوں نے زنا کا دوسرا نام متا رکھ دیا، ان کی شریعت میں متا جائز ہے. فرمایا جیسے کچھ لوگوں کے ہاں جہاں انسان نکاح کو چھپائے گا، سمجھ لینا کہ وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوگی. نکاح کو چھپائے گا وہاں سمجھ لینا کہ وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوگی. جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مسجد میں نکاح پڑھنا سنت ہے، کیونکہ مسجد میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور حکم بھی یہی ہے کہ زیادہ لوگوں کو بلانا چاہیے. اس لیے مسجدوں میں رکھا کیوں کہ مسجدوں میں جتنے نمازی آتے ہیں وہ محلے کے ہوں گے، تو جب تم نکاح کرو گے ان کے سامنے ہوگا تو ان لوگوں کو پتا چلے گا ہاں فلاں آدمی کا نکاح ہمارے سامنے ہوا. اب تم کسی ہال میں جا کے کرو گے تو وہاں عام پبلک آتی نہیں ہے، نمازی آتے نہیں ہیں، تو عام پبلک کو پتہ نہیں چلتا. اس لیے فرمایا نکاح کو سنت رکھا مسجد میں تو سب کے سامنے ہو جائے. اور پھر فرمایا جمعہ کے دن زیادہ پبلک ہوتی تو اور زیادہ، یعنی مشہور کرنا ہے. تو فرمایا مسجد میں نکاح کا پڑھنا سنت ہے، کیونکہ مسجد میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور حکم بھی یہی ہے کہ زیادہ لوگوں کو بلانا چاہیے تاکہ نکاح کی تشہیر ہو جائے، اس میں اجر بھی زیادہ ملتا ہے. آج جائز اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زیادہ لوگوں کو بلانا چاہیے تو وہ کارڈ کو چھپوا کر اور بس زیادہ سے زیادہ بولا دیکھو ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں. حدیث پر عمل کر رہے ہو تو حدیث تو ہے مسجد میں کرو، وہاں سب مل جائیں گے بغیر کارڈ والے. کارڈ ان کو پہنچانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ کارڈ کب پہنچانا پڑتا ہے؟ جب دوسری جگہ نکاح کرو گے، اور مسجد میں کرو گے تو سب کے سب مل رہے ہیں. نہیں نہیں بولے وہ امریکہ سے بلانا، یو کے سے بلانا، پتہ نہیں انڈیا سے سب کو بلانا، اس کی ضرورت بھی نہیں. آگے آئے گی ساری باتیں، اگر مجلس تمام سنیں گے تو بھائی کتنا کیسے کرنا چاہیے. اس لیے ہم نے بہت سارے غلط رواج ہماری اس دیواجی زندگی میں آ گئے. آج جائز موقع پر تو زیادہ لوگوں کو بلاتے نہیں، جائز موقع پر تو زیادہ لوگوں کو بلاتے نہیں اور برتھ ڈے منانے کے لیے مجمع اکٹھا کر لیتے. اب برتھ ڈے کون سا ہے بھائی؟ یہ جائز ہے، یہ تو منع ہے. اور اس میں لوگوں کو جمع کرتے، اور نکاح تو جائز ہے اس میں جمع کرو تو اس میں کوئی جمع نہیں کرتا. تو یہ ہے ہماری سوچ الٹ ہو گئی. جب جائز موقع پر لوگوں کو نہیں بلائیں گے تو ناجائز موقع پر ضرور بلائیں گے. اس لیے ایک اصول یاد رکھیے کہ شریعت نے جو جائز خوشیاں بنائی ہے، شریعت نے جو جائز خوشیاں بنائی ہے ان کو خوب خوشی خوشی مناؤ. اس لیے کہ اگر جائز خوشیوں کو ٹھیک طرح سے نہیں مناؤں گے تو پھر تم ناجائز خوشیوں کو منایا کرو گے. مسجد میں نکاح کا فائدہ. مسجد میں نکاح کرنے میں خاص بات ہے. اگر گھروں میں نکاح ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی تو بیٹھا گپے مار رہا ہوگا، کوئی سگریٹ پی رہا ہوگا، کوئی تصویریں بنا رہا ہوگا، فوٹو لے رہا ہوگا، گویا سب دل غافل ہوں گے. حالانکہ نکاح وہ وقت ہوتا ہے جب دو افراد کی نئی زندگی کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی اور اس بنیاد میں ان کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی. نکاح کے وقت زیادہ لوگوں کو بلانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں کی دعاؤں سے ان کے نئے گھر کی بنیاد پڑے، ان کا فائدہ ہو. اس لیے گھر میں اور مسجد میں پڑھے گئے نکاح میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. گھر میں نکاح پڑھا گیا اور مسجد میں نکاح پڑھے ان میں زمین و آسمان کا فرق. گھر کا مطلب یہی ہال، جو آج کل شادی ہال بک کرتے ہیں وہ بھی گھر ہی ہے، اور مسجد ہے. تو ان دونوں کے نکاحوں میں بڑا فرق ہوتا ہے.
اب دیکھیں کہ آپ یہاں مسجد میں جتنے بھی بیٹھے ہیں باوضو ہے، سگریٹ پینے والے بھی اس وقت سگریٹ نہیں پی سکتے، کیونکہ مسجد ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اور خیر کی بات ہو رہی ہے. اب نکاح پڑھیں گے اس وقت بھی دعا کرتے ہوئے اللہ کی طرف دل متوجہ ہوں گے. گویا لڑکے اور لڑکی کو آپ کی طرف سے دعاؤں کی شکل میں تحفہ مل رہا ہوتا ہے، اس لیے مسجد میں بتایا گیا ہے، کیونکہ یہ اجتماع کا موقع ہے. اس لیے بعض دوستوں نے نیک لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے آج کے دن نکاح کروانا پسند کیا. اس لیے بڑے بڑے اجتماعات میں بھی لوگ نکاح کراتے تھے. وہ کیوں؟ تاکہ ان کی دعائیں ملے ان کو. تبلیغ اجتماع میں نہیں ہوتا تھا نکاح، تو اس لیے تاکہ اس میں ان کی دعائیں ملے. لیکن آج تو تبلیغ اجتماع میں نکاح تو کرانا ہمارے یہاں تو اس کا رواج ہی نہیں ہے. آج کے دن نکاح کروانا پسند کیا ہے. اس مجمع میں سینکڑوں علماء موجود ہوتے ہیں، کئی مشائخ ہوتے ہیں، کئی مدارس کے محتمم حضرات موجود ہوتے ہیں، کئی حفاظ قرآن موجود ہیں، کئی حفاظ حدیث موجود ہیں. معلوم نہیں کہ کتنے تہجد گزار، اور ان کو ان سب کی دعائیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے ان دوستوں کو پوری زندگی خوشیاں نصیب فرماتے ہیں. اجتماع میں زندگی کرنے کی یہ برکات ہوتی ہے. جی، ہم نے یوروپ اور امریکہ میں دیکھا کہ نکاح کی محفل کو دیکھ کر کئی غیر مسلم عورتیں اور مرد مسلمان ہو جاتے. نکاح کی مجلس کو دیکھ کر غیر مسلم مرد اور عورتیں مسلمان ہو جاتے. ہم نے نکاح کی ایک تقریب میں بیان کیا، ایک مجلس میں، پھر نکاح پڑھا. جس لڑکی کا نکاح تھا وہ ایک آفس میں کمپیوٹر انجینئر تھی. اس کی آفس کی دوسری لڑکیاں بھی آئی ہوئی تھی نکاح میں، ان کی سہیلیاں، ان میں سے کئی غیر مسلم بھی تھی. وہ نکاح کی اس مجلس سے متاثر ہو کر کہنے لگی کہ اسلام میں تو بہت ہی اچھا طریقہ ہے، بہت ہی احسن طریقہ سے نکاح ہوتا ہے، لہذا ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بناؤ. اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. دیکھو ایک نکاح کے عمل سے، کیوں کہ سنت طریقے سے عمل کیا ہے تو اس کا اثر غیروں پر پڑتا ہے، اور وہ کہیں گے ہمیں بھی کرو. حالانکہ سنت ہے، یہ ہے کہ سنت میں عجیب برکت ہے، تاثیر ہے، اثر ہے. چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے ہمیں اعتدال سکھاتا ہے. اسلام نیچرل ہے، اس لیے ہمیں بیلنسنگ سکھاتا ہے. لیکن جب انسان اپنے عقل کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، عقل دوڑاتا ہے، تو وہ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، بیلنسنگ کھو بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بچیوں کو گھر سے رخصت کرتے ہیں. نکاح کے وقت لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بچیوں کو گھر سے رخصت کرتے ہیں، اور وہ دوسرے دن روتی ہوئی گھر آ جاتی. اب بتاؤ کیوں؟ کہ شریعت توڑی، سنت توڑا. تو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے رخصت کیا اور دوسرے دن روتی ہوئی گھر آ جاتی ہے. گویا نکاح کی جو اصل روح تھی وہ نکل چکی ہے اور مردہ باقی رہ گیا. یاد رکھے کہ جو عمارت دین کی بنیاد پر بنے گی، جو بلڈنگ دین کی بنیاد سے بنے گی، اللہ تعالیٰ اس کو پائیدار فرمائیں گے، وہ ہمیشہ باقی رہے. یعنی جو نکاح شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ہوگا، اس نکاح میں برکت ہوتی ہے، وہ موت تک نبھتا ہے. لیکن جو نکاح میں شریعت ٹوٹتی ہے تو پھر اللہ اس لڑکی کو بھی توڑ کر گھر پہ بھیجتا ہے. چاہے کروڑوں روپیہ خرچ کر دو، روپیہ خرچ کرنے سے نکاح اچھا نہیں بنتا ہے. اصل تو سنت کے مطابق کرنے سے نکاح اچھا ہوتا ہے. آج لوگوں نے سمجھا کروڑوں روپیہ خرچ کروں گا تو میرا نکاح اچھا بنے گا. نہیں نہیں، اپنی بچی کی عزت ہوگی، بالکل نہیں. لاہور میں ایک صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی. لاہور میں ایک صاحب کی بیٹی کی شادی ہونی تھی. اس نے ایک سال پہلے اس کی پلاننگ شروع کر دی، کارڈ چھپوائے، بڑے پیسے خرچ کیے، حتیٰ کہ اس نے یہاں تک انتظام کیا کہ اس نے بارات کے ساتھ آنے والے ہر مہمان کے گلے میں 1,000 روپے کا ہار ڈالا. اور وہ برتن جن میں باراتیوں نے کھانا کھایا وہ پتھر کے بنے ہوئے انمول قسم کے برتن تھے، قیمتی برتن تھے، اینٹک. وہ برتن اس نے خوب بنوائے تھے آرڈر دے کر. ان برتنوں پر اس نے ساری
شادی کی یادگار بھی لکھوائی تھی شادی کے اس برتنوں پر. ہر باراتی کو اجازت تھی کہ وہ اپنے استعمال میں آنے والے برتن یادگار کے طور پر کھا کر لے جا سکتا ہے. ادھر لڑکے والوں نے بھی کیا خوب انتظام کیا. ادھر لڑکے والوں نے ایسا، ادھر لڑکے والوں نے بھی خوب انتظام کیا کہ چڑیا گھر سے کرائے پر ہاتھی لے آئے، ہاتھی لے کر آ گئے. دلہا میاں اس ہاتھی پر بیٹھ کر سسرال پہنچا. دلہا سسرال جیسے جنگ کرنے چلا ہو. اس کے علاوہ بھی انہوں نے پیسے پانی کی طرح بہایا. یہ سارا شادی میں خرچ کیا. جب رخصتی ہو گئی، مرد گھر واپس آئے تو عورتوں نے لڑکی کے والد سے پوچھا کہ حق کے مہر کتنا مقرر کیا ہے. رخصتی ہونے کے بعد پوچھ رہے. اس وقت ان کو خیال آیا کہ ہم نے تو نکاح پڑھا ہی نہیں ہے. رخصتی کر کے نکاح ہی نہیں پڑھا. تب انہوں نے باراتیوں کی طرف پیغام بھجوایا کہ بارات کو یہیں راستے میں ہی روک لیا جائے تاکہ لڑکی کا نکاح کرنے کے بعد اس نئے گھر میں داخل کیا جائے. اندازہ کیجئے کتنے پیسے خرچ کیے اور اتنے عرصے سے پلاننگ کی، ہر چیز کا تو خیال رکھا لیکن اللہ کے حکم کا خیال نہیں رکھا. یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. اس کے برعکس جو لوگ دینداری کی بنیاد پر اپنے نئے گھر کی بنیاد رکھتے ہیں وہ دنیا ہی میں جنت کے مزے لیتے ہیں. وہ دنیا میں ہی میں جنت کے مزے لیتے ہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق، یہ نام سنا ہے پہلے بھی، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں تھے. تو ان کا تعلق سکھ گھرانے سے تھا. آپ ابتدائی جوانی میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے جوانی میں، اور دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا حتیٰ کہ آپ دور حدیث کے درجے تک پہنچ گئے. دارالعلوم دیوبند میں پڑھے، نام تو سنا ہوگا دیوبند کا. اور یہ واقعہ خود سناتے ہیں. چلو انشاءاللہ اس کو کل کریں گے. یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ کیسے انہوں نے پڑھا، پھر ان کی کیسے شادی ہوئی، کتنی سمپل شادی ہوئی، اس کے متعلق انشاءاللہ کل بتائیں. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لے، گردن کو جھکا لے اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ. ہاتھ اٹھا لے دعا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم